بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ کتاب العلم، باب ما جاء فی طلب العلم، طلب علم کا بیان۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام حماد سے، انہوں نے حضرت ابی وائل سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے، سند کے اندر اختلاف ہے لیکن متن وہی ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن ناصح عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام ناصح سے، انہوں نے حضرت یحییٰ سے، انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ دو روایات ہیں جن کی سند کے اندر اختلاف ہے لیکن متن ایک جیسا ہے۔ اب دونوں روایات کی سند کو آپ دیکھیں تو امام حماد ہیں، ابو وائل ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تین واسطے ہیں پہلی روایت کے اندر۔ دوسری روایت کے اندر ناصح ہیں، یحییٰ ہیں اور ابو سلمہ ہیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ ہیں، چار واسطے ہیں۔ تو پہلی روایت ثلاثیات میں سے ہے، دوسری روایت رباعیات میں سے ہے۔ پہلی روایت میں 3 واسطے ہیں اور دوسری روایت کے اندر 4 واسطے ہیں۔ بہرحال یہ روایت ہر اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، سند کے لحاظ سے بھی اور متن کے لحاظ سے بھی۔ اب بنیادی طور پر اس حدیث پاک میں علم کے حصول اور علم کی تلاش میں اپنے آپ کو کھپانے اور مصروف کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ آپ آج کے معاشرے کے اعتبار سے اگر اپنی آنکھیں بند کر کے 1400 سال پہلے عرب کے معاشرے میں چلے جائیں، جہاں جہالت کی تاریکیوں سے وہ معاشرہ مکمل طور پر اندھیرے اور تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کسی بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں، مرد اور عورت کا فرق نہیں، اور کسی طرح کی تہذیب کا وہاں پہ وجود نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے معاشرہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علم کی روشنی وہاں پر پھیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علم کی روشنی نہ صرف وہاں پھیلی بلکہ وہ علاقے منور بھی ہو گئے، اور پھر پوری دنیا کو وہ روشنی پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بھی بنے۔ وہاں سے پھر روشنیاں پھوٹی ہیں اور پورے عالم کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پھر پورے کے پورے عالم کو روشنیاں نصیب بھی ہوئی ہیں، علم نصیب ہوا ہے، سلیقہ اور طریقہ وہاں سے پھر لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہے۔ اگر تاریخ کے پس منظر کو ذہن میں رکھا جائے کہ پورے کے پورے شہر کے اندر
اگر انسان تلاش بھی کرنا شروع کرے تو کوئی آدمی پڑھا لکھا کہیں کہیں ملتا تھا. شہر کے اندر، دیہات کی بات نہیں کر رہا ہوں، شہر کے اندر بھی ڈھونڈنے سے کہیں کہیں جا کے کوئی آدمی پڑھا لکھا ملتا تھا. لیکن دوسری طرف معاملہ کیا تھا کہ شراب اور کباب کی جو لت تھی وہ بچپن میں ان کو لگا دی جاتی. شعر و شاعری اور عشقی افسانے زبانوں کے اوپر عام ہوتے تھے. لوگ علم سے بالکل نا آشنا تھے. اسی وجہ سے اپنی زندگی کے مقصد کو بھی وہ نہیں پہچان رہے تھے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. تعلیم و تربیت سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس قسم کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں داخل ہونے والے افراد کو علم کی اہمیت بتلاتے ہوئے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے رہے ہیں. علم کی اہمیت بھی بتلا رہے ہیں اور علم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری بھی قرار دے رہے ہیں. تو اس کی حقیقت اور اہمیت پھر ہمارے سامنے نکھر کر آ گئی کہ علم ہمارے لیے حاصل کرنا ضروری بھی ہے اور علم کی اہمیت سے بھی ہم آگاہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم سے آشنا کر دیا ہے. اسی لیے محدثین نے اپنی احادیث کی کتابوں میں کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کے ابواب قائم کیے ہیں. آپ کی اس کتاب کے اندر بھی تذکرہ آ رہا ہے. بخاری شریف اٹھا لیں، وہاں بھی کتاب العلم موجود ہے. مسلم اٹھا لیں، وہاں بھی موجود ہے. کسی بھی حدیث کی کتاب کو آپ کھول کے دیکھ لیں، کتاب العلم مستقل کتاب موجود ہے جس میں علم کے متعلق، علم کی اہمیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین موجود ہیں. محدثین ان کو بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر علم کی اہمیت کا جذبہ بیدار رہے، علم سے یہ لوگ آشنا رہیں. پھر کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کو بیان کرنے کا ایک بہت اہم مقصد ہے کہ پہلے کتاب الایمان بیان کیا کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان انسان کو حاصل ہو جائے، وہ مسلمان تو ہو جائے نا، ایمان والا بن جائے. پھر ایمان والا بننے کے بعد اب علم کو حاصل کرے تو علم کی روشنی ہی ایک مسلمان کے ایمان کو بقا اور جلا بخشنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر انسان علم کے زیور سے آراستہ نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کو بھی کسی صورت پر برقرار نہیں رکھ سکتا. انسان جہالت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن یا تو اوٹ پٹانگ کام شروع کر دیتا ہے، جہالت جو ہے، علم جو نہیں ہے، یا پھر یہ معاملہ کرتا ہے کہ ایک نہ ایک دن کسی اور کے کہنے پر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کوئی اور شخص آ کر اس کو گمراہ کرتا ہے اور یہ گمراہی کی لائن پر چلنے لگ جاتا ہے تو نتیجتاً ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے کتاب الایمان کے بعد محدثین نے کتاب العلم کو بیان کیا کہ ایمان حاصل ہو گیا ہے، اب علم کی جانب توجہ دو. ایسا نہ ہو کہ علم سے، جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے تمہارا ایمان بھی ضائع نہ ہو جائے. اس لیے علم کا حاصل کرنا ہمارے نزدیک ضروری ہے، اور علم سے مراد وحی الہی کا علم ہے. علم سے مراد وحی الہی کا علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جو فنون ہیں ان پر بھی دسترس رکھی جا سکتی ہے، وہ بھی اس علم کے لیے اعلیٰ اور مفید ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حاصل کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. آپ نے روایت پڑھی، اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا
ضروری ہے، فرض ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حصول علم کے اس حکم کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں؟ اس حکم میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں یا خواتین شامل نہیں؟ تو اس کے لیے آپ ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے علم کا تعین کرنا ضروری ہے، اور وہ میں نے آپ کے سامنے تعین کر دیا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لیے نا، کہ حصول علم کے اس حکم میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین شامل ہیں یا شامل نہیں۔ اس کا جواب دینے کے لیے پہلے علم کا متعین کرنا مقصود ہے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ علم سے مراد وحی الہی کا علم ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے جو 7 فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ چونکہ اعلیٰ ہیں، وحی الہی کو سمجھنے کے لیے معاون اور مددگار ہیں، اس لیے ان کا حاصل کرنا بھی اسی کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم علم سے مراد روزی کمانے کے علوم اور فنون لیں گے کہ رزق کیسے کمانا ہے، معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، تجارت کو کیسے مستحکم کرنا ہے، اگر علم سے مراد یہ والے علوم لیں گے، ویسے یہ علوم ہے نہیں، یہ فنون ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے عصری اداروں کے اندر دنیاوی تعلیم کی جگہیں جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، ان کے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی لمبی چوڑی حدیث پاک لکھی ہوتی ہے، بڑھا چڑھا کے لکھتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ آپ نے یہ الفاظ دیکھے ہوں گے، وہاں لکھے ہوتے ہیں۔ تو اگر علم سے مراد کسب معاش کا علم ہو، تجارت کا علم ہو، معیشت کا علم ہو، تو پھر اس حکم میں ہم خواتین کو شامل نہیں سمجھتے۔ حاصل کر لیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ فریضتن والا جو نقطہ ہے اس حدیث پاک کے اندر وہ ہم لاگو نہیں کرتے۔ حاصل کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، فرض نہیں ہے۔ اور نہ ہی ہم کسب معاش، تجارت اور معیشت کے علوم کو علوم سمجھتے ہیں، یہ دنیا کی نظروں میں علوم ہیں، اصل میں یہ فنون ہے، ہم انہیں فنون قرار دیتے ہیں، فن ہے۔ کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، معیشت کیسے مضبوط کرنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، یا اسی قسم کے دوسری چیزیں جو بتلائی جاتی ہیں، سکھلائی جاتی ہیں، جن کو ہم انگلش کی زبان میں سکلز کہتے ہیں۔ اگر اس حدیث پاک سے کوئی اس پر استدلال کرنا چاہے کہ یہ سکلز خواتین کے لیے حاصل کرنا بھی فرض اور ضروری ہیں، تو ہم یہ بات نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ فرض وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑنے والا گناہ میں مبتلا ہو جائے، جو اگر فرضیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے، اور اگر اس کو ویسے چھوڑ دے سستی کی وجہ سے تو گناہگار ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا، نماز فرض ہے، کوئی شخص نماز کا انکار کر دے، فرضیت صلاۃ کا انکار کر دے، تو وہ مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ بالکل اسی طرح مسلمان ہوتے ہوئے، ایمان والا ہوتے ہوئے، نماز کو مانتے ہوئے وہ نماز نہ پڑھے تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالکل اسی طرح علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس فرضیت سے وحی الہی کا علم مراد ہے کہ ہر مرد اور عورت کو اللہ کے بتلائے ہوئے وحی کے علم سے مستفید ہونا ضروری ہے۔ اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر اسے فنون مراد لیں گے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ جس کو ضرورت ہوگی وہ فن سیکھ لے، جس کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے۔
وہ تو آپ کی ضرورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کے ذمے کسب معاش کو نہیں لگایا. روزی کمانا عورت کی ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں کیا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنی عورت، اپنی خاتون، اپنی بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو خواتین پر فنون کا حاصل کرنا ضروری نہیں. لیکن اگر آج کے معاشرے کے اعتبار سے یہ بات دیکھی جائے کہ جہاں مرد اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتے ہیں، خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر ایسے موقع پر فنون کا حاصل کرنا فرض پھر بھی نہیں ہے، لیکن اپنا سرکل چلانے کے لیے، حلال رزق حاصل کرنے کے لیے، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جائز طریقے پر فنون کو حاصل کرنا، سکلز کو حاصل کرنا اور ان کو استعمال کر کے روزی کمانا، یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ فریضتن والا جو فریضہ ہے جس کا روایت میں تذکرہ ہے وہ فرض نہیں ہے چیز کہ آپ میتھمیٹکس کا علم حاصل کریں، یہ آپ کے اوپر فرض ہے. آپ سائنس اور بایولوجی کا علم حاصل کریں، فزکس اور کیمسٹری کا علم حاصل کریں، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے. تو یہ فرض نہیں ہے. آپ کے ذمہ وحی الہی کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس وحی الہی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کچھ فنون کی جانب توجہ کرنی پڑتی ہے، تو وہ بھی پڑھنے پڑتے ہیں، جیسے کہ نحو اور صرف کا علم ہے، گرامر کا علم ہے. تو اصل علم تو وحی الہی ہے، لیکن جب تک یہ چیزیں ہم نہ پڑھیں تو ہمیں وہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان کو بھی پڑھا جاتا ہے. تو جو ان کے لیے مددگار اور معاون ہو ان کو بھی ساتھ شامل کیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال علم سے مراد وحی الہی کا علم ہے، اور یہی علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا فرض ہے. اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی واضح کر دیتا ہوں کہ طلب علم جو فرض ہے اس کی مقدار کتنی ہے، کتنی مقدار حاصل کرنا کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے ذمے لازم اور ضروری ہے. کہ اگر اس نے اس مقدار سے کم علم حاصل کیا تو فرضیت کے اندر کوتاہی سمجھی جائے گی. زیادہ کی تو کسی بھی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ فائدہ مند ہی ثابت ہوتا ہے، نقصان دہ نہیں ہوتا. تو کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو کسی بھی انسان کی دینی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے. مثال کے طور پر کلمے کا صحیح تلفظ اس کو آتا ہو. اب صحیح تلفظ اسے تب آئے گا نا جب وہ صحیح تلفظ کی ادائیگی پر قادر بھی ہوگا، اس کو پڑھنا آتا بھی ہوگا. اس کے لیے اب وہ قرآن کریم کو پڑھے، اس قرآن کریم کے تلفظ کو درست کرانے کے لیے قاعدے پڑھائے جاتے ہیں، وہ اس کو آتے ہوں. اس کے بغیر اگر اس کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو وہ آلہ ہے قرآن کریم کے تلفظ کو ٹھیک کرانے کا، تو وہاں سے اس کو پڑھنا شروع کرے. تو صحیح تلفظ، الفاظ کی صحیح ادائیگی یہ ضروری ہے. کلمات کو آپ غلط انداز میں پڑھیں گے تو نماز بھی آپ کی ادا نہیں ہوگی، آپ مسلمان بھی صحیح سے نہیں ہوں گے، کوئی دعا بھی نہیں مانگ سکیں گے، عربی زبان میں کوئی بات بھی نہیں کہہ سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا آپ کی پھر کوئی چیز قبول بھی نہیں ہوگی. نماز میں غلطیاں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوگی، اذان میں غلطی کریں گے اذان نہیں ہوگی، اقامت میں غلطی کریں گے اقامت نہیں ہوگی. تو پھر اس سے یہ نقصانات لازم آئیں گے. تو
تو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ صحیح تلفظ کی ادائیگی ہو سکے، نماز کی صحیح ادائیگی ہو سکے، حلال اور حرام کی تمیز ہو سکے، پتہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، فلاں کو کھانا ہمارے لیے جائز ہے، فلاں کو کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے، جائز اور ناجائز کا یقین حاصل ہو جائے کہ بیوی جائز ہے ہمارے لیے اور فلاں فلاں عورت ہمارے لیے ناجائز ہے، نیکی اور بدی کا فرق واضح ہو جائے کہ فلاں کام کرنا ہمارے نزدیک نیکی ہے اور فلاں کام کرنا ہمارے نزدیک بدی ہے، غلط بات ہے، برائی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیزیں جس طرح مرد کے لیے جاننا ضروری ہیں، اسی طرح مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنا علم حاصل ہونا ضروری ہے کہ آپ کلمے کا، کلمات کا صحیح تلفظ ادا کر سکیں، نماز صحیح طور پر پڑھ سکیں، حلال و حرام کی تمیز کر سکیں، جائز اور ناجائز کا آپ کو پتہ ہو، نیکی اور بدی کا فرق آپ کے سامنے آ جائے، اتنا کم از کم علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ ہاں، اس سے زیادہ کہ آپ مکمل طور پر وحی الہی سے مستفید ہوں، قرآن کریم کا مکمل ترجمہ آپ کو آتا ہو، پورا قرآن کریم آپ نے تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا ہوا ہو، اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو، اس سے نکلنے والے مسائل بھی آپ کے علم میں ہوں، پھر عقائد و نظریات بھی آپ کے ٹھیک ہوں، اور آپ کو پتہ ہو کون سا عقیدہ کہاں سے ثابت ہے، پھر احادیث کا علم آپ کے پاس ہو، احادیث آپ نے پڑھی ہوں، احادیث میں بیان کیے ہوئے مسائل کا آپ کو علم ہو، اور احادیث سے نکلنے والے جو اصول ہیں وہ آپ کے علم کے اندر ہوں، تو یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو حاصل ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے۔ مرد کو حاصل ہو جائیں تو مرد کے لیے بہترین ہے، عورت حاصل کر لے تو عورت کے لیے بہترین ہے، لیکن کم از کم جو فرض کی مقدار ہے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر یہ حکم جس طرح مسلمان مرد کے لیے ہے، اسی طرح مسلمان عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ بعض محدثین نے اسی حدیث میں مسلمتن کا اضافہ بھی کیا ہے، مسلمتن کا اضافہ بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اضافہ ناجائز ہے یا غلط ہے، اضافہ موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک یہی جب بیان کی جاتی ہے کتاب العلم میں، تو وہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک ہے، یہاں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، لیکن وہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، اور اس میں مسلمن اور مسلمتن دونوں الفاظ موجود ہیں۔ تو اس لیے وحی الہی کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمہ لازم ہے۔ اس وحی الہی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم وحی الہی کے علم سے مستفید ہو سکیں، اسے حاصل بھی کر سکیں۔ خود کو اس قابل بنانا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ جس طرح انسان، میں ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی فنون کو حاصل کرنے کے لیے، میڈیکل کا علم حاصل کرنے کے لیے، طب کا علم حاصل کرنے کے لیے، میڈیکل کالج میں پہنچنے کے لیے ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو امتحانات دینے پڑتے ہیں، اپنی سکلز منوانی پڑتی ہیں، اپنے وہ جو اس کے پاس نالج ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ واقعتاً آپ کے پاس کوئی چیز ہے بھی یا نہیں کہ آپ میڈیکل کالج کے اندر قدم رکھ سکیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مختلف قسم کے امتحانات لیے جاتے ہیں جس سے اس بات کو جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ طالب علم یا طالبہ علم اس قابل بھی ہے کہ میڈیکل کالج کے اندر ایڈمیشن لے سکے اور ڈاکٹر بن سکے، اس کو ہم طب کے علوم، میڈیکل کے علوم پڑھا سکیں، یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنہوں نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل اسی طرح
علم نبوت کو حاصل کرنے کے لیے، علم الہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنا، بنانا اور سنوارنا، اپنے اندر وہ سکلز پیدا کرنا جس سے وحی الہی سے آپ مستفید ہو سکیں، اس علم کو آپ اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں، یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ضروری نہیں، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے۔ وگرنہ اگر ہم علم کے اہل نہ ہوئے تو اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجوہر واللؤلؤ والذہب، کہ کسی نااہل کے پاس علم کو رکھنے والا، کسی نااہل کو علم پڑھانے والا، وہ ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کے گردن میں آپ ہیرے موتی اور جواہرات اور سونے کے ہار ڈال دیں۔ اب ذات کے لحاظ سے وہ خنزیر ہے، لیکن اس کی گردن میں آپ نے موتی اور سونے کے ہار اور جواہرات ڈال دیے ہیں۔ اب وہ خنزیر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ خنزیر کا خنزیر رہے گا، ناپاک کا ناپاک رہے گا، اس کی کوئی قیمت پھر بڑھنے والی نہیں، وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو علم دین کے لیے اہل بنانا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ وہ علم کی طلب کرے، علم کو حاصل کرے۔ تو علم کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے اپنے آپ کو کچھ ٹھیک بھی کرنا پڑے گا نا، تو وہ ٹھیک کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، وگرنہ ہم نااہل شمار ہوں گے، اور نااہل شمار ہوں گے تو ہماری مثال پھر کس طرح کی ہے وہ میں نے بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے آ گئی۔ دوسری حدیث دیکھیں، باب ما جاء فی فضل من تفقہ فی دین اللہ، تفقہ فی الدین کی فضیلت کا بیان، دین کے اندر سمجھ بوجھ اور گہرائی کا بیان، اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث پاک آ رہی ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ولدت سنۃ 80 وحججت مع ابی سنۃ 96 وانا ابن 16 سنة فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي حلقة من هذه؟ فقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب، من تفقه في دين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری پیدائش ہوئی 80 ہجری میں، ولدت سنۃ 80، 80 ہجری میں پیدا ہوا، اور میں نے اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں 96 میں 96 اپنے والد کے ساتھ میں نے 96 ہجری میں حج کیا۔ میری عمر تھی 16 سنتن، 16 سال، عمر میری 16 سال تھی، اپنے والد کے ساتھ میں حج پر گیا۔ فلما دخلت المسجد الحرام، جس وقت میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو میں نے ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا، لوگ جمع ہیں۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کس کا حلقہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ان کے حلقہ درس میں شریک ہو گئے۔ فسمعتہ، تو میں نے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، من تفقہ فی دین اللہ،
جو شخص اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی راہ پر چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو شخص اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، تفقہ فی دین اللہ کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایسی روایت ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے اشکالات اور سوالات مٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ائمہ مجتہدین میں نمایاں فضیلت حاصل ہے، جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، انہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں صحابہ کرام کی زیارت اور ان کی ہم نشینی اور ان کے درس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس روایت کے اندر ایک صحابی کا تذکرہ آ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہاں گئے حج کرنے کے لیے، تو وہاں پر ایک حلقہ دیکھا۔ اب اس حلقے میں شامل ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو، حدیث پاک کو صحابی رسول کی زبانی خود سنا، اپنے کانوں سے سنا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی نا روایت، وہ کیا فرما رہے تھے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وحدانیات والی روایت ہے کہ جس میں صرف ایک واسطہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابی رسول کو دیکھا بھی، ان کی بات کو سنا بھی، وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ آپ کتب احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس قسم کی روایات خال خال کہیں کہیں نظر آئے گی۔ اس لیے یہ اتنی بلند سند والی روایت ہے کہ اس طرح کی روایات آپ کو کسی اور کتاب میں شاید نہ ملیں، جس میں صرف اور صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے، اور وہ بھی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے من تفقہ فی دین اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے علم کی سمجھ بوجھ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، چلا لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو علم کا طالب بنا کر، علم سے مراد کون ہے، کون سا علم ہے، یہ میں واضح کر چکا ہوں بات، ایسے علم کی تلاش میں، ایسے علم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے جب وہ نکل پڑتا ہے، نکلنے سے مراد یہ ہے کہ اس علم کے حصول میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ساری ضروریات کی خود ہی کفالت فرماتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو خود ہی دور فرما دیتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتے ہیں، اس کو رزق کے جو تفکرات ہوتے ہیں کہ رزق کیسے کمانا ہے، میں زندہ کیسے رہوں گا، کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، یہ جو جتنی بھی فکریں ہیں، ان ساری فکروں سے اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو کر یا رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر کبھی بھی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا، خودکشی نہیں کرتا۔ لیکن دنیاوی علوم اور فنون کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بظاہر بند ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگیوں کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو علم آپ کو علم کے نام سے
کالجز، یونیورسٹی اور اسکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے وہ علم نہیں ہے. اگر وہ علم ہوتا تو اس پر بھی یہ مدد آتی. اس پر یہ مدد کا نہ آنا اس بات کی کھلی گواہی اور شہادت اور نشانی ہے کہ وہ علم نہیں ہے. ہاں، اس کو آپ فن کہہ سکتے ہیں، اور اس فن کے حاصل کرنے کے ہم منکر بھی نہیں ہیں. حاصل کیا جا سکتا ہے، کوئی ہم اس کے خلاف گفتگو نہیں کر رہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ احادیث میں جس علم کا تذکرہ ہے ہم اس علم کی تعیین تو کر سکتے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس بات کے فرمانے کا مقصد کیا ہے اور کس کے متعلق بات کہی جا رہی ہے. تو جو شخص وحی الہی کے علم کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر یہ مددیں نازل کرتے ہیں کہ وہ رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہوتا، رزق کی فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے. دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ اس کی سنوار دیتے ہیں. دنیا میں بھی اس کو ساری چیزیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہیں. پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری ضروریات اس کی اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے خزانے سے پوری کر دیتے ہیں. نہ یقین آئے تو ذرا طالب علم بن کے دیکھ لیں، طالب علم بن کے دیکھ لیں یا طالب علم کا استاد بن کے دیکھ لیں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. جہاں سے سوچتا ہے وہاں سے نہیں آتا. یہ بھی بات آپ کو بتلا دوں، جہاں سے سوچتا ہے کبھی وہاں سے نہیں آتا. رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ کے فیصلے ہیں نا، رزق وہیں سے آنا ہے. اس لیے دین کے طالب علم کو اپنے رزق کے لیے کبھی بھی کسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے. دین پڑھانے والے کو اپنے رزق کے لیے کبھی بھی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے تو فلاں نہیں دینا ہے. جب آپ ذہن بنا لیتے ہیں نا کہ وہ تو فلاں میری مدد کرتا ہے، اس نے میرے رزق کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اس نے مجھے ہر مہینے اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں، اگلے مہینے وہ آپ کو نہیں دے گا. کیوں؟ آپ کو تو اللہ نے رزق دینا تھا من حیث لا یحتسب، جہاں سے آپ گمان بھی نہ کر سکیں. آپ نے تو گمان کیا ہوا ہے، ذہن میں بات بٹھائی ہوئی ہے، تو اب آپ کو کیسے ملے گی وہ چیز وہاں سے؟ اس لیے ذہن کو ان فکروں سے آزاد رکھیں. خامخواہ ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، طالب علم بن جاؤ یا طالب علم کی استاد بن جاؤ، رزق اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے وہم و گمان سے بھی ماورا ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور دے گا بھی اتنا کہ آپ نے اتنا سوچا بھی نہیں ہوگا. ملے گا بھی اتنا جتنا سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن نہ یقین آئے تو ذرا طالب علم بن کے دیکھ لیں، نہ یقین آئے تو طالب علم کا استاد بن کے دیکھ لیں. لیکن استاد وہی بنے گا نا جو خود طالب علم رہا ہو. مال حاصل کرنے کے لیے تو طالب علم کا استاد بن جائے گا تو پھر اسے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، کیونکہ وہ طالب علم کو علم کی طلب تو پوری نہیں کر سکے گا نا. اس کو خود جو کچھ نہیں آتا تو اس کو مدد بھی اس کے پاس نہیں آئے گی پھر. اس لیے پہلے علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد علم پڑھائیں. آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کان سے پکڑ کر علم اور اہل علم کی خدمت میں لگا دیتے ہیں کہ دنیا نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ یہ بندہ بھی فلاں بندے کی خدمت کرتا ہے، یہ بندہ بھی فلاں بندے کے کام کرتا ہے. جس کے کام دنیا والے لوگ کرتے ہیں وہ اہل علم کے کام کر رہا ہوتا ہے. جس کے کام دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ خود کس کے کام کرتا ہے؟ اہل علم کے کام میں مصروف ہے، اہل علم کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کو ہم کان سے نہیں پکڑ سکتے، ہمارے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر، کانوں سے پکڑ کر خدمت پر مجبور کر دیتے ہیں.
ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد اگر گناہگار آدمی سے بھی کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہیں اور اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ دین کے مددگار بظاہر فاسق اور فاجر قسم کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اس دین کو اللہ نے بچانا ہے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ بچا لیں۔ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے حفاظت کے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ تفقہ فی الدین، دین کے اندر سمجھ بوجھ اور گہرائی، اس کی صلاحیت پیدا کرنی ہے، اور پھر جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر تفقہ فی الدین کو حاصل کرنا ہے، دین میں گہرائی کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ لیکن علم حاصل اس لیے نہیں کرنا کہ ہمیں مال ملے، یہ ایک اضافی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ صحیح علم والوں کو خود ہی عطا کر دیتے ہیں۔ اور جتنا علم خالص ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، جتنا علم خالص ہوتا ہے اتنی مدد بھی خالص ہوتی ہے۔ جتنا علم پختہ ہوتا ہے اتنا مال بھی پختہ ملتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے علم پر محنت کریں گے اچھے طریقے سے تو ہمیں باقی چیزیں اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لیکن پھر میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ علم اس لیے حاصل نہیں کرنا کہ ہمیں چیزیں ملیں، علم اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ تعالی مہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لیکن شعارک العلم والقرآن، یا عائشہ لیکن شعارک العلم والقرآن۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام اسماعیل سے یہ بات نقل کی، انہوں نے حضرت ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہارا شعار قرآن اور علم ہونا چاہیے۔ لیکن شعارک العلم والقرآن، تمہارا شعار قرآن اور علم ہونا چاہیے۔ شعار کہتے ہیں خاص علامت کو، نشانی کو، ایسی نشانی جس نشانی کی بنیاد پر آپ پہچانے جا سکیں۔ تو ایسی پہچان اور ایسی علامت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کو پہچان لیں، اور وہ نشانی اور علامت کون سی ہے؟ العلم والقرآن، تمہارے پاس سنت کا علم ہونا چاہیے اور قرآن ہونا چاہیے، یہ تمہاری نشانیاں ہوں۔ لیکن شعارک العلم والقرآن۔ ابھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو بتلانا بھی مقصود ہے، ان کو سمجھانا بھی مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کی خواتین کو، بلکہ خواتین کے واسطے سے مردوں کو بھی حضرت عائشہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور حضرت عائشہ کون ہیں؟ کائنات کی تمام عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں، ایسی فضیلت رکھتی ہیں جو تمام کھانوں پر سرید کو حاصل ہے۔ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فطری ذہانت عطا فرمائی تھی، وہ معاملہ فہمی عطا فرمائی تھی، بات کو اخذ کرنے کی وہ صلاحیتیں جو عمومی طور پر عورتوں کے اندر کم ہوتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین میں ان سے زیادہ کسی کے ذریعے دین اسلام کے احکام امت تک نہیں پہنچے، اور وہ احادیث
جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے بیان کی ہیں. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات، ان کی تعداد ہے 2434. بعض حضرات نے کچھ کم بھی بتلائی ہیں، بعض نے کچھ زیادہ کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال تقریباً اتنی روایات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. اتنی کثیر تعداد میں روایات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر محفوظ کرنا اور آگے امت تک ان کو منتقل کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آج کی ہماری عورتوں میں اتنی ذہانت بھی نہیں ہوتی کہ وہ یہ بتا سکیں کہ صبح کی نماز کے اندر انہوں نے تلاوت کون سی کی ہے. تو اتنا اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. میں یہ بات اس لیے عرض نہیں کر رہا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذہانتیں آج وہ ویسی نہیں ہیں، اور خصوصاً خواتین کی نہیں ہوتی. دیگر کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے اور دیگر فکروں کی وجہ سے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو چھوٹی عمر میں بھیجا گیا کہ چھوٹی عمر میں عمومی طور پر بات زیادہ اچھے طریقے سے اور جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، محفوظ اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے. 9 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 12 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو 18 سال عمر بنتی ہے. 18 سال عمر بنتی ہے. اندازہ لگائیں کتنا زمانہ بنتا ہے قربت کا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو بیان کیا ہے، جمع کیا ہے، محفوظ کیا ہے، آگے امت تک علم کو منتقل کیا ہے. اور کس عمر میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. عمر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ عمر کیا ہے آپ اندازہ لگائیں. لیکن ساری زندگی گزاری ہے، ساری زندگی گزاری ہے. زندگی کے باقی ایام گزارے اور ایک لمبا عرصہ امت کے اندر موجود رہی ہیں، اس دنیا میں حیات رہی ہیں. کیا کیا ہے؟ علم کو پڑھا اور پڑھایا ہے، علم آگے منتقل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں اخذ کی ہیں، جو چیزیں حاصل کی ہیں، پوری زندگی وہی کام کرتی رہی ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تمہارا شعار، تمہارا نشان علم اور قرآن ہونا چاہیے. یعنی تمہارا اوڑھنا اور بچھونا علم اور قرآن ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے علوم کو پھیلاؤ. قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کے علوم کو پھیلاؤ، اور قرآن کے علوم کے ضمن میں سنت کے علوم کی اشاعت اور نشر و اشاعت کرو. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، ان کی ہم نشینی میں حاصل کی ہیں، سیکھی ہیں، آگے اپنی اولاد تک اس کو منتقل کرنا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فریضہ تھا. اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری زندگی اسی کام کے لیے وقف کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، یا عائشہ لیکن شعارک العلم والقرآن، کہ تمہارا شعار، تمہارا نشان علم اور قرآن ہونا چاہیے. تو اس وصیت کے اندر وہ کامیاب بھی ہوئی ہیں، سرخرو بھی ہوئی ہیں. اپنا اوڑھنا بچھونا انہوں نے علم اور قرآن کو بنایا ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں کے لیے بھی نصیحتیں ہیں. بیٹوں کے لیے بھی ہیں لیکن بیٹیوں کے لیے بھی ہیں کہ جن بیٹیوں کے ساتھ معاملات کسی نہ کسی دنیاوی لحاظ سے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے زندگی کے اندر بہت سارے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، تو پھر باقی ماندہ زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے، باقی زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے، زندگی کن کاموں میں لگائی جاتی ہے. ساری زندگی سوگ منایا جاتا ہے، فارغ بیٹھا جاتا ہے، چغلیاں غیبتیں کی جاتی ہیں، یا لڑائیاں کروائی جاتی ہیں،
یا ہمارا گھر نہیں بسا تو تمہارا بھی نہیں بسنے دیں گے، یہ معاملات کیے جاتے ہیں، یا اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن اور سنت کو بنایا جاتا ہے، علم کو بنایا جاتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بیٹیاں سمجھیں گی تو زندگی کے راستے ان کے لیے آسان ہو جائیں گے، کچھ کام کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی، کچھ کر لیں گے۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ساری زندگی ٹامک ٹونگیاں مارتے ہوئے گزار دیں گے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب موت کا فرشتہ آیا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے شاید بتلا دیا تھا کہ حضرت عائشہ کی کیا عمر ہے اور آپ کی کب وفات ہو جانی ہے، کب آپ نے داغ مفارقت دے دینا ہے، جدائیگی ہو جانی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا سمجھا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے لیے وصیت کی جا رہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی ویسے ہی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم بھی دے دی نا۔ اس سے دونوں باتیں ثابت ہو جاتی ہیں، ایک یہ کہ اپنی ازواج کو تعلیم دینا اس اعتبار سے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شاید میں آج ہوں کل کو نہ ہوں، تو بھی تم نے میرے بعد کیا کرنا ہے، یہ تعلیم دینا جائز ہے اور دینی چاہیے، تاکہ ان کے لیے زندگی کے رخ متعین رہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے زندگی میں۔ یہ نبوت کی تعلیمات سے چیزیں اخذ ہوتی ہیں نا، اور پھر جو تعلیم مل جائے اس کو پورا بھی کرنا ہے، یہ حضرت عائشہ بتلاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ان کے ذمہ لگایا تھا انہوں نے پورا بھی کیا، اس میں کوتاہی نہیں کی، اس میں کامیابی دکھلائی ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو ایسی وصیت بھی کی جا سکتی ہے اور ایسی وصیت پر عمل کرنا بھی جائز ہے، یہ ہمیں اس روایت سے بات معلوم ہوگی۔ اور علم اور قرآن چونکہ کتاب العلم چل رہا ہے تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ علم وہی علم کہلاتا ہے جو قرآن کا علم ہے، جو وحی الہی کا علم ہے، جو سنت کا علم ہے۔ تمہارا شعار علم اور قرآن ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کامیاب ہوئی ہیں تو میڈیکل کا علم پڑھا کے تو کامیاب نہیں ہوئی، میڈیکل کی تعلیم دینے کے بعد تو وہ کامیاب نہیں ہوئی نا، وہ وحی الہی کی تعلیم دیتی رہی ہیں ساری زندگی۔ تو علم سے پھر کون سا علم مراد ہوا؟ وحی الہی کا علم مراد ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کتاب العلم کی چند ایک روایات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔